اس زمانے میں یہ کانسیپٹ تھا ہی نہیں کسی کے پاس کہ کوئی عورت گھر سے کور کیے بغیر نکل جائے. نہ صرف کور بلکہ وہ حوض ہوتے تھے ایکسٹرا، جیسے جو ہم اسلام میں پڑھتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف کا پڑھتے ہیں کہ حضرت عائشہ جب پردے کا حکم آ گیا تھا تو ایکسٹرا ویل کا بھی ان کو حکم آ گیا تھا. تو اس طرح سے وہ اگر انہوں نے کہیں جانا ہوتا تھا شادی بیاہ پہ یا کسی کو ملنے کے لیے تو اس میں جاتے تھے. اور میں پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کتنی مزہ آتا ہوگا کہ وہ بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی لے کے جا رہا ہے ان کو. لیکن اب تو خیر وہ ایک مزے کی چیز ابھی لگتی ہے، لیکن اس زمانے کا یہ ایک رواج تھا کہ عورت گھر سے نہیں نکلتی تھی. اس کے بعد پھر پاکستان بنا. اب سوچیں 1947، ٹھیک ہے، اب پاکستان تو بن گیا نا. تو اس کے بعد آپ دیکھیں جب کالج کا زمانہ، آپ امیوں سے اپنی پوچھیں، اس زمانے میں اتنا زیادہ کو ایجوکیشن کا رواج تو نہیں تھا، لیکن کالج کے زمانے کا ماں اور ابو سے آپ پوچھیں اگر آپ کے زندہ ہیں کہ انہوں نے وہ زمانہ دیکھا ہوا ہے نا. تو 1960 میں بھی کیا ہوا تھا کہ پھر پردہ اب کوئی پاکستان میں آپ کو لٹرلی نہیں ملتا تھا کالج وغیرہ میں کہ کسی نے اپنا سر کور کیا ہوا ہے. وہ کیسے زمانہ آ گیا. ہم نے پاکستان تو لیا ہی اس کے نام پہ تھا کہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا کہ جس طرح سے وہ ظلم ہو رہے تھے، تو ہمارا ایک علیحدہ سے اپنا ملک ہوگا. لیکن وہاں پہ سب سے پہلے پریزیڈنٹ جو تھے، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتی ہوں، تو آپ دیکھیں کہ ان کی ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ جو لائف سٹائل ہم نے دیکھتے ہیں نا اپنے بڑے لوگوں کا، جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے جیسے، پھر ہم اس طرح سے بننے کی کوشش کرتے ہیں. پھر میڈیا نے تو ہمارا ستیہ ناش کر دیا نا. پھر اس کے بعد جو بھی ہم نے دیکھا کسی نے ہر کوئی اسی رنگ میں رنگتا گیا. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو قرآن، کیونکہ قرآن ہم نے اپنی زبان میں پڑھا نہیں تھا، پھر کیونکہ ہم نے جو زمانہ دیکھا ہوا ہے نا، دیکھیں ہم نے عروج کا زمانہ نہیں دیکھا ہوا. ہم میں سے ہر کوئی اپنے زمانے کو دیکھے. ہم نے وہ زمانہ جو ہوتا ہے نا مسلمانوں کے عروج کا، اس زمانے میں تو سارے کاپی کرتے تھے مسلمانوں کو، ان کے کپڑوں کا، ان کے جیسے شہزادیاں کیسے ہوتی تھی، محل کیسے ہوتے تھے، ایک ان کا ایک کلچر جو ہوتا تھا اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے تھے. پھر اس کے بعد سے جب برٹش آ گئے تو پھر آپ کبھی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں کہ خانسامہ، جیسے آج ہم اردو کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، یہ خانسامہ کیسے بنا تھا. کیونکہ خان صاحب جو تھے نا، یہ بڑا ہی کلاس کے لوگ ہوتے تھے، خان صاحب جیسے کہتے تھے. ان کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے کس طرح سے جو خانسامہ کا لفظ استعمال ہوتا تھا، اور کس طرح سے شلوار قمیض، کیونکہ اس میں ایسا نہیں ہے، میں کوئی اسلامک لباس کی یہاں پہ ابھی بات نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ مسلمان پہنا کرتے تھے نا، تو کس طرح سے پینٹ شرٹ کو کہا رواج دیا گیا کہ آفیسز میں صرف یہ پہنا جائے گا. شلوار قمیض جو ہے وہ صرف سلیپنگ سوٹ بن کے رہ گئے تھے. آپ اپنے کبھی پڑھ کے دیکھیں ہسٹری کہ کس طرح سے بی لٹل جیسے کرتے ہیں نا ہماری کلچر کو، ہماری چیزوں کو کر کے کہ ہم پھر کیا ہوتا تھا، بیکاز ہم نے تو پھر جن کو کاپی کرنا ہوتا تھا پھر ہم اس طرح سے بننے کی کوشش کرتے تھے. اور پھر اس میں تو ان کی جس کی کاپی کرنی ہے وہ تو جہاں پہ تھا ہم تو ہر حد ہی پار کر جاتے نا، پھر کہ ہم اسی طرح کے لگیں. ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تو بیکورڈ ہو گئے. لیکن دیکھیے اس کے بعد بھی آپ دیکھیں پھر انقلاب پتہ ہے کب آیا تھا پاکستان میں بھی، آپ دیکھیں یا پوری دنیا میں بھی 1990 میں جا کے، ان دا بگننگ آف 1990 تو ایک حلقے ہونے شروع ہو گئے. لوگ اکٹھے ہو گئے، جیسے درس دینے والی کلاسز ہوتی ہیں، عورتوں میں آنا شروع ہو گیا. دیکھیں آدمی جو ہوتے ہیں نا ہر قوم کا وہ پریزنٹ ہوتے ہیں. جو پریزنٹ ہوتا ہے نا وہ آدمیوں سے ہوتا ہے. وہ حفاظت کرتے ہیں ملک کی، کاروبار میں بھی لگے ہوتے ہیں، ان کے ذمہ ہوتا ہے کہ کھانا دینا، اپنی فیملی کو سارا کرنا. فیوچر جو ہے نا وہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے. فیوچر جو ہوتا ہے وہ جو اولاد پیدا ہوتی ہے نا اس کو تیار کرنا کہ تم اگلی دنیا کے لیے تم تیار ہو رہے ہو، مسلمانوں کو اس طرح سے پیدا کرنا. تو وہ وہاں پہ ساری گڑبڑ ہو گئی نا. لیکن اس وقت جب 1990 میں جا کے پھر یہ چینج آنا شروع ہوا، تو آج الحمدللہ آپ اگر باہر بھی نکلتے ہیں لبرٹی مارکیٹ میں تو لاہور کی بات کر رہی ہوں جیسے، تو آپ دیکھیں کہ آدھے سے زیادہ لوگ آپ کو انشاءاللہ وہاں پہ حجاب والے اور کور کرنے والے ملیں گے. اچھا اب یہاں پہ ایک اور بات کہ جو بڑے بڑے شہر ہیں نا وہاں پہ تو یہ ہوتا ہے، لیکن چھوٹی شہر جو تھے نا، جیسے I'm from ڈسکا،
तो डस्का में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि जब हम घर से निकले तो हम दुपट्टे के बगैर निकल सकते हैं. वी हैव टू वेयर बड़ी चादर जैसे होती. मुझे याद है अम्मी ने वाइट चादरें रखी होती थी जब हमने कभी स्कूल जाते थे. उस जमाने में रिवाज कोई नहीं होता था कि बोर हो रहे हैं तो चलो जी शॉपिंग के लिए चले जाए. अगर बाहर कोई बड़ी ज़रूरी चीज़ होती थी तो एक नौकरानी साथ जाती थी, तो फिर जाके मुश्किल से हमें परमिशन होती थी. लेकिन अगर स्कूल कॉलेज जाने के लिए बड़ी चादर हम लेके निकलते थे घरों से. तो अभी भी वहां पे ये है. और कुछ लोगों को उस वक्त भी हम देखते थे बुर्का पहने हुए, तो फिर हमें बड़ा फैसिनेट करता था बुर्का ना. तो फिर हम कई दफ़ा होता था कि उन आंटी से बुर्का लेके, क्योंकि उम्र छोटी होती थी उस जमाने में, तो बुर्का पहन के तो दौड़ लगा रहे होते थे कि हमने बुर्का पहन लिया. तो वो इस तरह से एक पूरा कल्चर था अराउंड ना. तो वो उसी तरह से अभी भी क्योंकि मैं जब भी पाकिस्तान जाती हूँ, मैं कब्रिस्तान जाती हूँ डस्का में, क्योंकि अम्मी अब्बू की कब्र दादा दादी की उधर ही है. तो अभी भी यही होता है कि पूरी चादर लेके ही वहां पे उतरना. इवन तो लाहौर में अभी तो खैर मैं हिजाब करती हूँ, जिस बारे में मैं नहीं कर रही थी. तो उस जगह पे ऐसे जिस जगह का जो भी तरीका होता है. अब यहाँ पे एक और बात मैं आपको ये बताऊं कि प्रॉब्लम पता है क्या हुई कि जैसे फॉर एग्जांपल हम तो जब डस्का में थे तो यही तरीका था कि बाहर निकलना है, गैर महरम के साथ जाना है, सामने जाना है तो अपने आप को कवर करना है. लेकिन जब शादी हुई तो लाहौर चले गए. तो लाहौर में जो ससुराल था उधर तो कोई पर्दा नहीं करता था, और वो वाज वेरी कॉमन जैसे रेगुलर फैमिली में होता है. तो वो कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं. अब क्योंकि वहां का जरा मॉडर्न वाला माहौल था ना, तो अडॉप्ट करने में कोई शर्म नहीं आई. मतलब बड़ा अच्छा लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, वाओ मेरे तो ससुराल वाले बड़े अच्छे हैं ना माशाल्लाह. वो तो वहां पे पेंडू थे, यहाँ पे अच्छे हो गए. तो ये होता है. अच्छा, मैंने आई रियलाइज वन थिंग कि वहां पे जब हम अपने आप को कवर कर रहे थे ना, तो अम्मी क्या डांटती थी कि अपने आप को दुपट्टा सही करो, कवर करके बाहर जाना है, हंसना नहीं है. बच्चों को जैसे समझाते हैं सीधी तरह से चलो, टक टक करके पाँव के नहीं. ये अम्मी की आदत होती थी. वो डांटती थी कि जोर से पाँव के आवाज के साथ नहीं चलो, सीढ़ियां चढ़ते हो आराम से चढ़ो, इतनी तेजी से चढ़ते हो. ये सारा कुछ ना हमारा कल्चर में हमें बताया जा रहा था. हमें ये नहीं पता था उस वक्त कि क्योंकि कुरान तो तर्जमे के साथ और तफसीर से पढ़ा भी नहीं था. तो दीन कहाँ से सीखा था? अपनी अम्मी अबू से, मोहल्ले से, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से. अब उन्होंने ये कहा कि दुपट्टा लेना इसलिए ज़रूरी है, कवर करना, क्योंकि बाहर निकलोगे तो लोग क्या कहेंगे. तो ऐसे नहीं निकल सकते. तो हमें यही पता था ये कल्चर है. हमें कभी नहीं ये पता था कि ये मज़हब है, ये हमारा दीन है. सॉरी, मज़हब नहीं, हमारा दीन है. अच्छा, अब जब हम अगर मेरी अम्मी शुरू से मेरे अंदर ये चीज़ रखती ना कि बेटा ये तुम्हारा दीन है, अल्लाह का हुक्म है, तुम ऐसे बाहर नहीं जाओगी. तो जब मैं शादी के बाद अपने ससुराल में गई थी तो मैं वहां पे कभी खुश ना होती कि यार शुक्र है यहाँ पे तो नहीं लेना पड़ा. राइट. वहां पे मुझे ये पता होता है कि मेरा दीन है, मेरा अल्लाह, तो वहां पे भी वही अल्लाह है, यहाँ पे भी वही अल्लाह है. तो मैं नहीं उतारती, क्योंकि मैंने ये सोचा कि वो वहां का कल्चर था इसलिए मैं वहां लेती हूँ, और यहाँ का कल्चर है तो मैं नहीं लेती हूँ. तो बात खत्म हो गई. बिल्कुल यही हमारे साथ होता है. अब मैं सिर्फ इतनी लंबी जो आपको स्टोरी सुनाई है वो सिर्फ इस वजह से कि ये आयात जो है इन पे हम जब अमल करने की कोशिश करेंगे ना, इंशाल्लाह तो ये सारी बातें आपको याद रहेंगी. तो आई होप इंशाल्लाह हम सबके लिए आसान हो जाएगा. दूसरा, लोग जो कहते हैं ना, देखें मैंने बड़े लोगों से इस टॉपिक पे बात की कि आखिर ऐसे मतलब जैसे सूरत नूर में क्या था. आप देखें कि आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हानहू तआला, आप खुद आज सूरत नूर पढ़ के देखिएगा कि आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि सबसे पहले आदमियों को कहा कि आप अपनी निगाहें नीचे रखो और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो. अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं जो तुम्हारे दिलों में, अल्लाह सुब्हानहू तआला गायब जानते हैं. वो सबसे पहला हुक्म आयत नंबर 30 में आदमियों को मिला. दूसरी आयत नंबर 31 में फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औरतों से फरमाया कि तो अपनी, मैं आपको वो पढ़ के सुना देती हूँ ताकि आपको इस बात का जो मैं आगे कहने लगी हूँ उसकी इंटेंसिटी समझ आ जाए. मुसलमान, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान औरतों से कहो कि अपनी निगाहें नीचे रखें. बिल्कुल वही हुक्म जो आदमियों को पहले दिया, वही हुक्म औरतों को दिया कि अपनी निगाहें नीचे रखें और अपनी असमत में फ़र्क ना आने दें. ठीक है, वही आदमियों को कहा कि अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, यहाँ पे औरतों को कहा कि अपनी असमत में फ़र्क ना आने दें.
اور نمبر 3 چیز جو عورتوں کو خاص کہی گئی کہ اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں. انڈر لائن کریں اس کو، اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں. ٹھیک ہے، اب یہ اتنا بینہ حکم آ گیا تو کیسے ایسے ہوا کہ اوڑھنیاں غائب ہو گئی؟ اب دیکھیں، خود دیکھیں کہ ہم جب فنکشنز میں جا رہے ہوتے ہیں، جب ہم نے کرتے پہنے ہوتے ہیں اسپیشلی، تو دوپٹے تو غائب ہی ہو گئے ہیں. دوپٹے کنوینئنٹلی نہیں لے رہے ہیں، اور اگر لے بھی رہے ہیں تو کیسے لے رہے ہیں؟ رائٹ، آپ کو خود پتہ ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کتنا بڑا حکم دے دیا. ابھی وہ حکم چھوڑ دے جو باہر نکلنا ہے تو اپنے آپ کو کور کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری جو آپ پڑھ کے دیکھیے گا آیت نمبر 31 سورۃ النور کی، کہ جو محرم رشتے ہیں نا ان کی ساروں کی ڈیٹیل کہ یہ تمہارا محرم رشتہ ہے ان کے سامنے. اور مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ یہ آیا جو ہے یہ گھر کے اندر عورت کے رہنے کے لیے ایک اس کا طریقہ بتایا گیا کہ تم، کیونکہ عورتوں کا کیا ہوتا تھا گھروں میں کام جو کرتی تھی نا، تو جو دوپٹے لیے اور پیچھے کی طرف پھینک دیتی تھی، تو وہاں پہ حکم یہ آ گیا کہ دیکھو جو تم پیچھے پھینکتی ہو نا، جو کور کر کے، وہ نہ کرو، اپنی اوڑھنی اپنے سینے پہ ڈال دو. تو اب آپ خود سے دیکھیں کہ ہم یہ تو محرم رشتوں کی آپ لائن پڑھ کے دیکھیے. پھر سورۃ احزاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، وہ پوری آیت پڑھ کے دیکھیے گا. یدنین علیہن جلابیبین، کہ جب تم گھروں سے باہر نکلتی ہو تو ایک اوپر ایکسٹرا آپ اپنے اوپر چادر ڈال لو تاکہ تم پہچانی جاؤ، ستائی نہ جاؤ. رائٹ، تو کدھر جا کے یہ اتنی بڑی بات ہو گئی کہ مسلمانوں میں کہ یہ بات نہیں سمجھ آئی. اتنی کلیئر بات ہے. اب دیکھیے، ہر جب کوئی آتے ہیں نا عالم دین آتے ہیں تو سب سے پہلے یہی کویسچن پوچھا جاتا ہے. اب دیکھیے غامدی صاحب جو ہے نا، انہوں نے ان کا ایک کلپ ہے جس پہ لوگ اکثر پہ یہ بات بتاتے ہیں کہ جی غامدی صاحب نے تو کہا ہے کہ اگر عورت نے کوئی میک اپ نہیں کیا ہوا، کوئی جولری نہیں پہنی ہوئی ہے، کوئی ایسے نہیں ہے، تو وہ پھر اگر نہ بھی کرے تو کوئی بات نہیں. تو جب وہ غامدی صاحب ہیوسٹن آئے تھے، میں نے خود، واللہ میں خود گواہی دے رہی ہوں آپ کو، میں نے خود ان سے یہ پوچھا کہ غامدی صاحب مجھے صرف یہ ایک بات، اور میں نے ساری پبلک کے سامنے کویسچن آنسر جیسے ہوتے ہیں نا، میں نے لکھ کے بھیجا تھا. تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب عورت کسی فنکشن میں جاتی ہے غیر محرم کے سامنے، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے تیزی سے جواب دے دیا تھا، لیکن رکے نہیں تھے ذرا، میرا خیال ہے آئی ڈونٹ نو وائی، پر انہوں نے یہی جواب دیا کہ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ عورت پوری سطر ہے. تو پھر ہمیں کیا، کس چیز کی سمجھ نہیں آتی؟ دیکھیں، اچھا، اور سیکنڈ چیز، لوگ پتہ کیا اس میں کیا ایک بات لیتے ہیں کہ جی یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس میں لوگوں کا ڈفرینٹ رائے ہے. یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بات کلیئر کر دوں، یہ اختلافی مسئلہ بالکل نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. ناٹ ایون اے سنگل، کوئی ایک آپ کو عالم دین یہ نہیں ملیں گے جو آپ کو یہ کہیں گے کہ جی عورت کا سر کور کرنا، اپنے آپ کو جیسے کور کرنا پورا، یہ دین میں نہیں ہے. اختلاف پتہ ہے کہاں ہے؟ میں آج آپ کو یہ بھی بتا دوں تاکہ ونس ان یہ بات بھی آپ کی کلیئر ہو جائے کہ اختلاف کدھر ہے. کہ بعض علماء جیسے کہتے ہیں کہ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، اس کے علاوہ عورت پوری سطر ہے. بعض علماء نے کہا کہ نہیں، پاؤں بھی سطر میں ہے. ٹھیک ہے، نمبر 2 پاؤں بھی سطر میں ہے. نمبر 3 بہت سے علماء نے یہ بھی کہا کہ نہیں، عورت کا یہ جو ہے نا نقاب یہاں تک، وہ بھی سطر میں آتا ہے. اور وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ فتنے کا دور ہے تو فتنے سے بچنے کے لیے عورت کو یہ بھی نقاب کر لینا چاہیے. لیکن حکم جو ہے وہ یہ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں. اب یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں، اگر آج کل میں بھی آپ دیکھتے ہیں نا، تو ذاکر نائک صاحب کو اگر آپ سن کے دیکھیں، آپ ہائیڈنگ ڈال کے تو آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ عورت جو ہے اس کا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ عورت پوری سطر ہے. ڈن، ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل ہیں یا دوسرے اور بھی علماء ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ عورت جو ہے وہ اس کا نقاب بھی ہے.
تو یہ سارا اچھا، اب میں اور آپ جب ہم ایسی بات سنتے ہو تو ہم کہیں گے تو پھر ہم کس کی بات سنیں؟ اچھا، نمبر ون یہ کہ پہلے تو ہم نے کرنا کوئی نہیں ہوتا نا، تو پھر بحث ہم نے بڑی کرنی ہوتی ہے. یا تو ہم نے کر لیا تو اب ہم دیکھیں کہ اچھا اب دیکھیں کہ اب سیکنڈ سٹیپ میں کس کی ہم نے بات سن رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. اب وہاں پہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے بعد، آپ کے بعد اگر کبھی کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کی کوئی بینہ حدیث نہیں ہے یا قرآن سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتا دیا تھا کہ اگر ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو جو فقہا ہے، جو فتویٰ دیتے ہیں نا، جیسے جنہوں نے اتنا علم ہے جن کے پاس، اب وہ کیا کریں گے کہ جب وہ فتویٰ دیتے ہیں اگر وہ فتویٰ کا جو آنسر ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو وہ بھی اس کا جواب یہی دیتے جو انہوں نے بتایا، تو ان کو دگنا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے؟ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے اور وہ اس مسئلے کا جواب یہ نہیں کچھ اور دیتے، تو بھی ان کو 1% کارا ثواب ملے گا. کیونکہ جو بھی علماء ہیں انہوں نے اپنی بیسٹ ریسرچ سے قرآن اور سنت کے قریب جا کے اس کا مسئلے کو اخذ کیا ہے. تو پھر آپ جس کو بھی فالو کرتے ہیں ایز اے امہ، ہم پہ گناہ نہیں ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں نے اتنی کلیئر کر کے آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ یہ فتنے سے بھی ہماری جان چھوٹے. جب لوگ ہمیں آسانی کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں نا، یہ تو اختلافی مسئلہ، اس کو چھوڑو، کیونکہ کرنا ہی کوئی نہیں ہوتا، تو اختلافی مسئلہ کہہ کے سارے جان چھڑا کے ہم بھاگ جاتے ہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آئی ہوپ یہ بہت کلیئر تھا جو میں نے آپ سے بیان کیا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں اپنی ہر حکم پہ عمل کرنے والا بنا دے.